میری بڑی خوش نصیبی ہے، اس کو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، انسان کی جو سب سے مشکل انسان کی اصلاح ہے، انسان کا لیور ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا گردہ بدلا جا سکتا ہے، اس کی اگر نظر خراب ہو جائے تو نظر آپ ایک لینس ڈال کے بدل سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام انسان کا نظریہ بدلنا ہے۔ یہ نظریہ بدلنا اتنا مشکل ہے کہ اللہ نے رسول، پیغمبر اور ولی بھیج دیے ہیں، یہ دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کے نظریات بدلتے ہیں، اور نظریات آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عربی بدوؤں کے بدل جائیں وہ صحابی کہلاتے ہیں، اور ہم ان کی قدموں کی خاک بن جائیں تو ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات بن جاتی ہے۔ میں جب زمانہ طالب علمی میں خود اسٹوڈنٹ تھا، ایف ایس سی کر رہا تھا، یونیورسٹی انجینئرنگ میں گیا تھا، تو میری جو فکری اصلاح ہے وہ فکری اصلاح میں بالخصوص ایک خاص ایک ایلیمنٹ میں کہوں گا، ایک جز کہوں گا، وہ عشق رسول کا جو میرے پاس گداز اور جو عشق اور محبت مجھے ملی اور فہم ملا، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بیانات سے ملا۔ میں اس سارے زمانے کو یاد کرتا ہوں تو اس میں میرے شب و روز میں، رات کے کسی پچھلے پہر کے اٹھنے میں، اور بے شمار دفعہ کئی ایسے بیانات ہیں جو میں نے کیسٹس میں سنے۔ میرے گھر پہ کیونکہ ریکارڈڈ کیسٹس آج بھی رکھی ہوئی ہیں، انسان کو اپنی محنت کے نشان چھوڑنے نہیں چاہیے، وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہوتے ہیں کہ آپ مسافر ہیں۔ چہرے کی گرد بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اگر آپ سفر کر کے آئے ہیں، وہ چہرے کی گرد بتاتی ہے کتنی دور سے آپ آئے ہیں۔ تو اسی طرح وہ تمام کی تمام کیسٹس جو ٹوٹل شاید ہر طرح کی ملا کے، سب اسکالرس کی ملا کے 1850 بنیں گی، جو زمانہ طالب علمی میں سنی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے سنا نہیں ہوتا تو آپ بول بھی نہیں سکتے، آپ نے پڑھا نہیں ہوتا آپ لکھ نہیں سکتے۔ آپ کو اتنا ضرور سن لینا چاہیے کہ جب پھر آپ کے بولنے کی باری آئے تو آپ بولیں، لوگ لکھنے لگ پڑیں۔ اگر آپ پڑھیں، اتنا ضرور پڑھ لیجئے کہ جب آپ کے لکھنے کی باری آئے تو اس کو لوگ انڈر لائن کریں اور کوٹیشن سمجھیں۔ تو وہ زمانہ جب فکر کو سمت چاہیے تھی، اندر ایک جو گداز پیدا ہونے کی بڑی ضرورت تھی، عقیدے کی درستگی بڑی ضرورت تھی، باطل افکار سے لڑنے کی جرت چاہیے تھی، اور سب سے بڑھ کے ایک سیدھے رستے کی پہچان۔ اس زمانے میں ہمارے استاد ایک کہا کرتے تھے، اسی زمانے کی بات ہے، 25 سال پہلے، وہ کہتے تھے تم لوگ سارے بڑے خوش نصیب ہو۔ مجھے آج بھی وہ ساری بسنتیں یاد ہیں، تو بسنت لاؤ تھی، اور ہم وہ لاہور میں بسنت ہو رہی ہوتی تھی، ہم کوئی فکری محفل سجائے بیٹھے ہوتے تھے، اور 14 اگست میں پورا شہر ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا تھا، ہم کوئی نظریاتی کام کر رہے ہوتے تھے، کوئی مشن کا کام کر رہے ہوتے تھے۔ تو وہ ہمارے ایک استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کی جوانی کے ایام وہ کسی خیر کے کام میں لگ جائیں۔ بوڑھے ہو کے تو سب تسبیحیں پکڑ لیتے ہیں، سب وہ ٹوپیاں اور اپنی شلواریں پنجابی میں کہتے ہیں ٹونگ لیتے ہیں، وہ سب کے سب نیک ہونے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی خوش بختی ہوتی ہے کہ وہ زمانہ جس میں آتش جوان ہے، آپ میں جذبہ ہے، آپ کا نفس ایک بے لگام گھوڑے کی مانند ہے، اور اس زمانے میں آپ کسی ٹریک پہ ہوں، آپ اس زمانے میں تہجدیں لگائیں، اس زمانے میں آپ نالہ نیم شب آپ کو مل جائے، اس زمانے میں آپ کو قرآن فہمی مل جائے، اس زمانے میں آپ سیرت کا مطالعہ کرنے لگ پڑیں، اس زمانے میں آپ کو استاد مل جائے، اس زمانے میں آپ کو کوئی رہبر مل جائے۔ تو میں اس زمانے کو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ تہ دل سے مشکور ہوتا ہوں کہ وہ میری فکری اصلاح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کیسٹ سے ہوئی، اور شاید نہ ہوتی، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی شخص، کلیم نہیں میں کر سکتا، میں تو بڑا ایک ادنا انسان ہوں، لیکن کوئی بھی شخص اگر دریا کی وہ روانی سے بہر ہے تو کتنے ندی نالوں اور کتنے جھرنوں کا رول ہے اس میں۔